السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم کے اس مہینے کو برکتوں فضیلتوں والا مہینہ بنایا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کب شروع ہوا اور پہلی مرتبہ روزے رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کب دیا؟ آج اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں کب بیان کیا اور روزے رکھنے اور سحری کھانے کا حکم کب دیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، یعنی کہ ہجری سال جب شروع ہوا، رمضان المبارک 2 ہجری کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے باقاعدہ طور پر سحری کھانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن مقامات پہ روزے کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا ہے، تو ہم اس کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر مختلف جگہ پہ کچھ آیات نزول فرمائی۔ سورۃ بقرہ کے اندر لفظ رمضان آیا ہے، ان کے علاوہ اللہ نے بالواسطہ یا بالواسطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ پہلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی کہ باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا کہ قرآن مجید بھی رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اس ایک بات اور ثابت ہوئی کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں ہی کے اوپر رمضان صرف مسلمانوں ہی کے لیے مختص نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلی تمام قوموں کے اوپر رمضان المبارک یعنی کہ روزے جو تھے وہ فرض کیے گئے۔ جس طرح سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورۃ بقرہ کے اندر ہی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ پھر سورۃ بقرہ کے اندر ہے احل لکم لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اسلام سے قبل آپ جو نہ سحری کے اندر یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے تھے، منع تھا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ اسی رمضان کے مہینے میں ضرور بتاؤں گا کہ کیا تھا، جس کے بعد سے یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنی بیویوں کے وقت رات میں جا سکتے ہو، روزے کی حالت میں نہیں۔ پھر سورۃ بقرہ کے اندر ہے ایام محدودات وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، جو شخص روزے نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے۔ یہ کن کے لیے حکم ہے؟ جو بیمار ہوں یا سفر پہ ہوں، ان کے علاوہ کسی شخص کے لیے بھی یہ نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ عیسائی مرے یا یہودی مرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں فرق
نہیں पड़ता। फिर इसी तरह फरमाया गया जो बीमार हो या सारा यानी तकलीफ हो तो वो रोजे से सदके से फिदिया दे। बीमार बंदे के लिए या जिसको डॉक्टर ने मना किया कि वो रोजा ना रखे, उसकी तबीयत जो है वो नासाज हो सकती है, उसे मसला हो सकता है, तो वो फिदिया दे, सदका दे एक रोजे के बदले में। और हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स एक रोजा छोड़ता है वो सारी जिंदगी रोजे रखता रहे तो उस एक रोजे का सवाब भी हासिल नहीं कर सकता। सूरतुन निसा के अंदर है फमन लम यजिदु फसयाम शहरैनी, जो शख्स गुलाम आजाद करने की इस्तात ना रखे तो मुसलसल 2 महीने रोजे रखे। यानी कि अगर आप रोजा छोड़ते हो तो फिर 2 गुलाम जो है वो आजाद करने होंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर 2 महीने के रोजे रखने होंगे, यानी कि ये कुफारा है रोजे का। फिर सूरत मजादला के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस तरह फिर सूरत बकरा के अंदर है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद, उसकी नुसरत जो है वो नमाज और सब्र से करें। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सब्र जो है वो रोज़ा है, यानी कि रोज़े के अंदर आप सब्र करते हैं और जब सब्र की हालत में आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर अता करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां रखी हैं, एक जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी जब वो फौत होगा और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी। तमाम अमाल को लिख दिया जाता है, जो भी आप नेक काम करते हो उसे लिख दिया जाता है, लेकिन रोजे को, इसके अमाल को नहीं लिखा जाता। जब फरिश्ते लिखने लगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, रोजा मेरे लिए है, वलिसौमी भी अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं दूंगा। तो ये जजा कब दी जाती है? इसलिए फरमाया हदीस के अंदर आता है कि ईद की नमाज अदा करो, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला मजदूरों को उनकी उजरत देते हैं, यानी कि जो रोजा रखते हैं उनको उसका अजर अता कर दिया जाता है जब आप ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस रमज़ान के महीने को हमारे लिए बरकतों रहमतों का महीना बनाए और हमें रमज़ानुल मुबारक इस महीने के अंदर नमाज और रोज़े का पाबंद बनाए और हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाए। अस्सलाम।